جماعت کروانے کے لیے کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے اور 2 اور 3 آدمیوں کی جماعت کروانے کا طریقہ بتا دیں؟ ہاں جی، صحیح بخاری میں موجود ہے 2 بندے بھی جماعت کروا سکتے ہیں، وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مقتدی جو ہے نا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اکیلے، یعنی وہ تہجد کی نماز تھی، تو میں جا کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ نے کان سے پکڑ کے یوں پیچھے سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ اس میں الفاظ ہے دائیں طرف کھڑا کیا، یہ نہیں ہے کہ ایک قدم پیچھے کھڑا کیا۔ وہ کہتے ہیں امام ایک قدم آگے، امام ویسے ہی آگے ہے، کیونکہ آپ جب دائیں طرف جو کھڑا ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے، بائیں طرف امام ہوتا ہے، وہ آگے ہی ہے، وہ لیڈ ہی کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا، پاؤں سے پاؤں ملایا جائے گا۔ جب 3 ہوں گے نا تو پیچھے جو آئے گا وہ یا تو امام کو آگے بڑھنے کی جگہ ہے تو امام کو تھپکی دے، امام آگے چلا جائے، یا مقتدی کو پکڑ کے پیچھے کر لے۔ تو 3 کی جب امامت ہوگی تو 2 پیچھے کھڑے ہوں گے اور 1 آگے۔ البتہ اب اگر وہ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں، اب تو امام ظاہر تشہد سے اٹھ کے تو آگے جانے سے رہا، تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں، یعنی وہ دائیں طرف جو ایک نمازی ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا کھڑا کر لیں، تو وہ مطلب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ کیا نفل نماز یا قضا نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، یعنی وقت گزر کے، اور وہ لمبی حدیث ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، مطلب آپ سے ان کا مشورہ تھا کہ رات کا کافی اندھیر ہو چکا تھا، یعنی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ نے کہا تھوڑی جی آنکھ لا لینے، آپ نے فرمایا نہیں فجر پڑھ کے سوئیں گے، ان کا نہیں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگئی، وہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے ان کا جی ٹھیک ہے میں آپ کو جگا دوں گا۔ اب گھڑیاں تو ہے نہیں تھی، الارم تو ہے نہیں تھا اس وقت، اللہ کرنا ہوا حضرت بلال بھی سو گئے، اور آپ کے قوالی والے حضرات کہتے ہیں جی بلال نے اذان دی سورج ہی نہیں نکلا، اتنے جو بلال نے ڈیوٹی لگی ہے سورج کے نکلا، آپ بھی سو گئے۔ سورج نکلا تو صحیح مسلم میں آتا ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پھر حضرت عمر اٹھے، باقی اصحاب اٹھے، صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کچھ سو جائے یا بھول جائے، جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ آپ فرمایا اذان دو، سورج نکلا ہوا ہے، فجر کی اذان دی گئی اشراق کے وقت میں، اور کافی بلند تھا، مسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، تو فرض نماز آپ نے جو وقت گزر کے تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز اگر وقت گزر کے بھی پڑھ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، جماعت کروائی جا سکتی، نفل کی بھی کروائی جا سکتی، لیکن اعلانیہ نہ ہو۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کے گھر گئے ہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ دینا تو میں اس کو بیت مسجد بنا لوں گا۔ پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پیچھے گھر والوں کو کھڑا کیا، نفل کی جماعت کروائی۔ نفل کی جماعت کے ہم کوئی منکر نہیں ہے، تراویح نفلی جماعت ہے، ہم قائل ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح کے پوسٹر لگانا اور گلی محلوں میں یعنی اس کو فرض نماز کی طرح پریزنٹ کرنا، اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ ہم لوگ اگلے دن لاہور گئے تھے، فرحان بھائی عثمان بھائی میرے ساتھ تھے، تو اشراق کے لیے ہم راستے میں رکے، وضو کیا تو میں نے جماعت سے نماز پڑھائی، اور جہرن پڑھائی، سرن پڑھائی، جہرن پڑھائی تھی، جہرن پڑھائی تھی، تو سرن بھی پڑھائی جا سکتی ہے، دن کی اوقات کی نمازیں سرن بھی ہو سکتی ہیں، جہرن جمعے کی نماز جہرن ہوئی ہے، اور عید کی نماز دن کی نمازوں میں سے جہرن ہے، تو ہم نے اشراق کی نماز مجھے یاد آ گیا جہرن ہی پڑھائی میں نے، اور نفل کی جماعت کروا لی ہم نے، اشراق کی بھی، نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، فرض کی بھی وقت گزر کے بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علی بھائی اکثر مساجد کے اندر امام مقرر نہیں ہوتے ہیں، اور ایک بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، پیچھے سے بندہ آ کے اس کو تبکی دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ کیا یہ دیکھیں سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یہ عرب ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس چیز کو، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فرض نماز کی جو اوریجنل جماعت ہے نا اس کو انہوں نے اتنا ہلکا جان لیا ہے کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کر لیا جماعت کو، پڑھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جا کے پڑھ لیں گے، کسی کو بھی تھپکی دیے گا۔ ایک چیز جواز کی حد تک تھا، آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، تو میں اس کو ماڈرن دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں، جو لوگوں نے اس معاملے کی روٹین بنا لی ہے کہ وہ مین جماعت کو چھوڑ کے جان بوجھ کے لیٹ جا کے تو دوبارہ جماعت کراتے ہیں۔ کبھی کبھار کو رہ جائے ٹھیک ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی لیٹ آئے، ان کی جماعت رہ گئی، آپ فرمایا کون ہے جو ہمارے اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، اس نے جماعت کرائی، حضرت ابوبکر نے اس کے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ جواز ہے، یہ جو دیوبندیوں نے ڈکوسلا اس حوالے سے کیا ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا ہے، کئی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے، حالانکہ دوسری طرف بریلوی ہیں وہ بھی حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہو سکتی ہے، اور تیسری طرف
دیوبندی ہیں، رائے ونڈ والے، تبلیغی جماعت والے، وہاں جماعتوں پہ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ قائل ہیں اس چیز کے. لیکن پارشلی مسئلہ درست ہے کہ ہلکا نہ جانا جائے. میں یعنی ایک I-10 میں ایک اہل حدیث مسجد کے پاس 2 سال تک رہا، ایک کرائے کے مکان میں، اس وقت اپنا گھر نہیں تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی تھی اہل حدیث کی مسجد میں، اہل حدیث ہی تھے، وہ روزانہ ہی لیٹ آتے تھے اور پھر اپنی لگا جماعت کراتے تھے. تو وہ روٹین اس طرح کی بنا لینا، یہ یعنی مین جماعت کو ہلکا جاننا، یہ تو غلط ہے. ہاں اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت ضرور کروائیں. باقی یہ جو ہے نا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، تھپکی دے کے بیٹھ جانا، یہ جواز کی حد تک. یہ تھپکی اتنی ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اکیلے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے پیچھے انہوں نے نماز الٹی طرف نیت کر لی، بائیں طرف، تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیچھے شامل ہوئے. یہ ایک حدیث ہے جس کا جواز لیا گیا. دوسری حدیث بخاری مسلم کی وہ ہے کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی عشاء، دوبارہ جا کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے خود نفلی. اسی کے بعد امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. جماعت قائم کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نفل پڑھا رہا ہے، مقتدی جو ہے وہ پیچھے فرض پڑھ رہا ہے. تو لیکن یہ پھر تماشا نہ بن جائے. جس طرح ہمارے یہاں پہ تراویح میں روزانہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں، پھر تراویحوں میں جا کے عشاء کی نیت کر رہے ہوتے ہیں. جواز کی حد تک کہ اس کو تماشا تو نہ بنایا جائے. تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے نا وہ تھپکی دے کے پیچھے، وہ ان 2 حدیثوں کو جوڑ کے ایک اجتہاداً مسئلہ نکالا ہوا ہے. باقی جو اس وقت عرب ملکوں میں تماشا بن چکا ہے، سعودیہ کے اندر اور کویت کے اندر اور دبئی کے اندر، کہ لوگ مین جماعت کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مین جماعت ہوتی جدھر مرضی جائے، اسی جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے، یا جو پڑھ رہے گا پیچھے تھپکی دے کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس وقت پریکٹیکلی تقریباً بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس نے اوریجنل دین کو جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے تماشا بنا لیا ہوا ہے. تو جواز کی حد تک ہے، کبھی کبھار ہو جائے ضرور کریں. اور وہ کوئی بیچارہ پاکستانی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان مسئلوں کا. یہ صرف جواز تھا، اور یہ قیاساً اور اجتہاداً مسئلہ ہے. یہ قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے، قیاسی مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں یہ تماشا ہی بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اسی میں فرض کی نیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. جس طرح آج ہم نے ظہرین پڑھی ہے، تو کیا جب ہم عصر پڑھ رہے تھے تو کوئی پیچھے سے آ کے اپنی ظہر کی نماز ہاں پڑھ سکتا ہے. صرف مغرب کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے نا، کیونکہ مغرب کی آرڈر رکھتے ہیں، اس کو چھوڑ کے باقی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. جب نفل والے کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض بھی ہو سکتے ہیں. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد خالی پڑی ہوئی ہے اور میں وہاں اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، امام یعنی اکیلا ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو عشاء کی نماز اب وہ جہرن پڑھے گا یا سرن پڑھے گا؟ نہیں، وہ اکیلی مسجد کون سی ہے؟ پہلے تو یہ تو اور مسئلہ شروع ہو گیا نا کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے، ادھر کوئی اور مسلمان نہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر مسجد ایک ہے اور مسلمان بھی ایک ہے بڑی. تو وہ تو پہلے تو میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرو. ٹھیک ہے، وہ مسجد کیوں ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی مسلمان ہی اویلیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ مغرب عشاء اور فجر یہ جہری نمازیں ہیں، یہ آپ کی جب جماعت رہ جائے تو اکیلے میں اس کو جہرن پڑھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے جہرن رکھا ہے. البتہ اس پہ اجماع امت ہے کہ جس کی جماعت رہ جائے وہ اگر جہری نمازیں میں سرن پڑھ لے، جو ہم عموماً پڑھتے ہیں. جو لوگ، اللہ تو نہ کرے میں پڑھوں کبھی، میں تو کوشش جماعت سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یعنی جو لوگ ہمارے عام مسلمان پڑھتے ہیں کہ جب جہری نماز کوئی رہ جائے تو وہ عام حالت میں سنتوں کی طرح خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جواز کی حد تک ہے. بہتر یہی ہے کہ جہری نماز کو جہرن ہی پڑھا جائے، اور ان کو کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت بھی کہیں. بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے. اکیلا کیسے قائم کر رہا ہوگا کہ وہ خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی اقامت پڑھتا ہے، خود ہی جماعت کراتا ہے. ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے آ کے نیت کر لیتے ہوں یا جنات کر لیتے ہوں، تو وہ پتہ تو نہیں چلے گا، لیکن وہ تو خود تو اکیلا ہی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہوگا. اگر نماز میں پہلی صف مکمل ہو اور پیچھے اکیلا آدمی کھڑا ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے اوپر اختلاف ہے. وہ حدیثیں تو ہیں نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیٹاسٹرافیکلی ہو جاتی ہے. میرا موقف یہ ہے کیٹاسٹرافیکلی اگر ہو جاتی ہوتی تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ ہوتے ہی کیٹاسٹرافک ہے. تو اس میں بہتر یہ کہ آگے میں سے کسی کو نہ ایسے تھپکی دے کے پیچھے کر لیا جائے جس کو مسئلہ معلوم ہو، یا انتظار کر لیں. کو وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اکیلے نماز یعنی وہ آگے سے اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں. اگر بیچ میں سے نکالنے والا ایشو آ جاتا ہے
اگر کوئی نہیں نمازی آ رہا تو پھر اس سائڈ سے نکال لیں پیچھے آگے اگلی صف سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بالکل آپ سینٹر میں آگے کھڑے ہوئے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے نا اس کو تھپکی دے کے پیچھے کر لیں, پھر باقی جو ہے اپنی صف کو مکمل کر لیں. پیچھے سے لائیں گے تو اتنی دور سے لانا پڑے گا نا. اور یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے پیچھے جو اہل علم ہے وہ کھڑے ہوا کرو. امام کے پیچھے جو ہے نا وہ بندہ کھڑا ہو کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بندہ آگے ہو کے نماز بھی پڑھا سکے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ پاؤں پڑھ دیں خود, ایسا نہ بندہ پیچھے کھلوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو آپ جب تھپکی لگائیں گے اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ بیچارہ پیچھے اکیلا ہے تو پیچھے آ بھی جائے گا, نہیں تو ہو سکتا ہے نماز توڑ کے توڑنی شروع ہو جائے. ہاں کبھی میری نماز خراب کرنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں تو پھر آپ نے یہ رسک لینا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کسی ایسی جگہ رسک لے لیں کہ نماز کے تو عزت بچانے بھی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ والا مسئلہ علی بھائی اکثر میں نے آبزرو کیا کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. اب اگر صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے نا تو باقی لوگوں کو سمٹ کے اس کو پورا کر کے اس گیپ کو اینڈ تک ٹرانسفر کر دینا چاہیے. کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے تو صف توڑ کے تو سائڈ پہ ہو کے یوں نکل جائے باہر, یعنی تاکہ یہ شائبہ ہو کہ اس کو شاید نکسی رہی ہے, اس کی عزت کا بھی پردہ رہ جائے, تو باقی لوگ اس کی صف کو مکمل کریں گے. اچھا اسی میں ایک ضمن سوال آ گیا کہ جب آپ نے کہا کہ ناک پکڑ کے نکل جائے تو وہ صفوں کو پیچھے سے چیرے گا یا آگے سے؟ جہاں اس کو آسانی ہو. بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو نا صرف امام کے آگے سے گزرنا منع ہے. مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں کیونکہ آیا نا کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی صف کو چیر کے پیچھے بھی آ سکتا ہے, یا یہ ہے کہ پہلی صف میں سے ہی ادھر چلا جائے سائڈ پہ کوئی دروازہ وہاں سے ہی وہ باہر نکلے. دونوں طریقے درست ہیں. وہ کسی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا کیونکہ جب امامت ہو رہی ہوتی ہے نا تو بخاری میں حدیث ہے امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی لیے ایک سترہ امام کے آگے گاڑا جاتا ہے, ورنہ تو ہر بندے کے آگے ایک سترہ ہو تو آپ گزر سکتے ہیں. کیا مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسافر جو ہے وہ تو سفر میں ہوتا ہے امامت اس کو. تو پہلی تو بات یہ ہے, میرا مسئلہ نمبر 29 سفر کے اوپر ابھی کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسافر کی نماز کے بعد. سفر کو واجب نہیں ہے. قرآن میں بھی جو الفاظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم مطلب قصر کر لو, قصر نماز ہے واجب نہیں, سنت ہے. تو مسافر یعنی وہ فیسلٹی سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ 2 فرض پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے امامت کر سکتا ہے. وہ 2 پڑھ کے نا سلام پھیر دے گا, اور جو پیچھے والے ہیں نا وہ اپنی جو باقی کی 2 رکھتے ہیں نا ان کو پورا کر لیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسافر کو آپ امامت کے لیے آگے نہ کریں. مسافر جو ہے مقیم کے پیچھے پڑھے, پوری پڑھ لے, افضل بھی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیا, میں نے رکھا. آپ نے 2 فرض پڑھے, میں نے 4 پڑھ لیے. تو آپ فرمایا احسنتی عائشہ, تو نے اچھا کام کیا عائشہ, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. خود سنن دارقطنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران فرض 4 بھی پڑھے, لیکن اکثر آپ کا عمل 2 فرض پڑھنے کا ہے, سوائے مغرب کے وہ 3 ہوں گے. تو وہ اگر کوئی اس طریقے سے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, یعنی وہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور مقتدی جو ہے وہ, لیکن وہ 4 ہی پڑھیں گے. جب امام مقیم ہوگا پھر مقتدی جو چاہے مسافر بھی اس کو 4 ہی پورے پڑھنے پڑیں. ہاں جی, میں نے اسی لیے بتا دیا نا, میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, بڑا ڈیٹیل ہے, اس پہ 15 منٹ اور لگ جائیں گے. وہ سفر والا میرا کلپ دیکھ لیں. مسافر کی نماز انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائے گا.